بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حل طلب تنازع کشمیر کی وجہ سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے بند کمرے کے اجلاس میں دونوں ملکوں پر ضبط اور تحمل کا مظاہرہ کرنے اور مذاکرات پر زور دیا گیا ہے۔ پاکستان کی درخواست پر 15 ملکی سلامتی کونسل کے اجلاس کے بعد کونسل کی جانب سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا۔ پاکستان نے جو اس وقت طاقتور کونسل کے غیر مستقل رکن ہے، پہلگام حملے کے بعد جوہری ہتھیاروں سے لیس دونوں ہمسایہ ممالک کی کشیدہ صورتحال پر سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کی درخواست کی تھی۔ دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بھارت نے اپنے ارد گرد ہر ہمسائے سے پنگا لیا ہو، سری لنکا ہو، بنگال ہو، بنگلہ دیش ہو، پاکستان ہو یا چائنا ہو۔ اب بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان تجارتی تعلقات کشیدہ ہو چکے ہیں۔ دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر تجارتی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ بھارت نے بنگلہ دیش کو حاصل ٹرانزٹ سہولت معطل کر دی ہے، جس کے تحت بنگلہ دیش اپنی مصنوعات بھارتی بندرگاہوں اور ہوائی اڈوں کے ذریعے تیسرے ممالک تک برآمد کرتا تھا۔ بھارتی حکومت نے بہانہ کیا ہے کہ اس اقدام کی وجہ سے بندرگاہوں اور ایئرپورٹس پر رش اور لوڈ کو قرار دیا ہے۔ اس فیصلے کے جواب میں بنگلہ دیش نے بھی بھارت سے روڈ کے ذریعے درآمد ہونے والے سوتی دھاگے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ بنگلہ دیش کا بھی کہنا ہے، بنگلہ دیشی حکومت کا بھی کہنا ہے کہ یہ اقدام مقامی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان یہ تجارتی تنازع خطے میں معاشی کشیدگی کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ اگر جلد مذاکرات نہ ہوئے تو صورتحال سنگین بھی ہو سکتی ہے۔ بھارت نے ایک بار پھر سندھ طاس معاہدے کو نظر انداز کرتے ہوئے مقبوضہ وادی میں 2 نئے ہائیڈرو پاور پروجیکٹس پر کام شروع کر دیا ہے، جن میں پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش میں اضافہ بھی شامل ہے۔ بھارت نے ان منصوبوں سے متعلق پاکستان کو پیشگی اطلاعات نہیں دی، جو کہ سندھ طاس معاہدے کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ یہ معاہدہ بھارت کو یک طرفہ طور پر ایسے اقدامات اٹھانے سے روکتا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ بھارت پہلے ہی غیر قانونی طور پر اس معاہدے کو یک طرفہ معطل کرنے کا اعلان کر چکا ہے، حالانکہ یہ عالمی بینک کی ثالثی سے 1960 میں طے پایا تھا اور اس پر کوئی یک طرفہ قدم نہیں اٹھا سکتا۔ دریائے چناب کا بھی پانی بھارت کبھی روک لیتا ہے تو کبھی چھوڑ دیتا ہے۔ بھارتی اقدامات کو ماہرین نے آبی جارحیت قرار دیا ہے اور اسے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھانے والا عمل اشتعال انگیزی قرار دیا ہے۔ روس نے پاکستان اور بھارت سرحدی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ روس پاک بھارت سرحد پر بڑھتی کشیدگی کو انتہائی تشویش کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ روس پاکستان اور بھارت دونوں سے اپنے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ بھارت اپنے جال میں خود ہی پھنس گیا اور اسے اپنی ہی آبی تخریب کاری الٹی پڑ گئی۔ بھارت سے دریائے چناب کا پانی روکا نہ گیا۔ دریائے چناب کا پانی راستہ بناتے ہوئے ہیڈ مرالہ کے مقام پر پہنچ گیا۔ ہیڈ مرالہ میں پانی کا بہاؤ 14,000 کیوسک تک ہو گیا۔ اس سے پہلے دریائے چناب میں پانی کا بہاؤ 3,800 کیوسک تک رہ گیا تھا۔ یہاں یہ بھی دلچسپ امر ہے کہ اگر بھارت مزید پانی روکتا تو اس کا بگلیہار ڈیم ٹوٹ جاتا اور اسے عالمی سطح پر بے عزتی کا سامنا کرنا پڑتا۔ پاکستانی حکومت نے کہا ہے کہ بھارتی آبی جارحیت کے خلاف ہر فورم پر جائیں گے۔ اگر بھارت نے حملہ کیا تو مودی کو اس کے اپنے گھر پہنچا کر آئیں گے۔ پاکستان کے وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ ہم مالیاتی طور پر بھی مضبوط ہیں اور عسکری اعتبار سے بھی مضبوط ہیں۔ بالکل اطمینان رکھیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہماری افواج ہر قسم کی جارحیت سے نمٹنے کے لیے تیار کھڑی ہے۔ وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ خطرہ بدستور ہے، ہماری تیاریاں بالکل مکمل ہیں، 1 سیکنڈ کی بھی کمی نہیں۔
بھارت اور مقبوضہ وادی سے جو پانی آ رہا ہے وہ معمول سے کم ہے۔ پانی کی بندش کے معاملے پر ہر فورم موجود ہے جہاں ہم جا کر بات کر سکتے ہیں۔ وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ بہار کے الیکشن تک مودی رولا ڈالے گا، پھر اپنی اوقات پر آ جائے گا۔ پہلگام حملے کے بعد مودی کے خلاف دوستوں بھارت سے تنقیدی آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں۔ بھارتی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ اجلاس کے بعد بھارت کو بغیر جنگ کے پاکستان سے شکست ہو چکی ہے۔ بھارتی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ آج پوری دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی نظر آ رہی ہے۔ بھارتی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ اجلاس میں کمال کی بات تو یہ ہے کہ 5 ویٹو پاور بھی پاکستان کے ساتھ ہیں۔ وہ برطانیہ، وہ فرانس جس سے ہم رافیل خریدتے ہیں، وہ امریکہ جس سے ہم نے ہزاروں کروڑ کا اسلحہ خریدا، وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ روس جو ہمارا دیرینہ دوست بھی ہے اور چائنا بھی پاکستان کا ساتھ دے رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا تھا کہ گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے اجلاس میں جب پاکستان نے کہا کہ TRF اور پاکستان کا نام نہیں آئے گا تو کسی کی بھی P5 ملک کی ہمت نہ ہوئی کہ کچھ کہے۔ سبھی P5 ممالک نے کہا کہ ہٹا دو ان سب باتوں سے۔ سب P5 ممالک کا چہرہ بھی سامنے آ گیا۔ دوستو P5 کا مطلب 5 ویٹو پاور والے ملک۔ بھارتی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ وہ فرانس جس نے ہمیں ہتھیار بیچے، رافیل بیچا، وہ بھی پاکستان کا ساتھ دے رہا ہے، جبکہ امریکہ بھی، برطانیہ بھی، روس بھی، چائنا تو پہلے ہی پاکستان کے ساتھ ہے۔ تو آخرکار پاکستان اقوام متحدہ میں بھی کامیاب ہو گیا، جبکہ ہمیں وہاں بھی بچھاڑا گیا، شکست سے دوچار کیا گیا۔ بھارتی تجزیہ کاروں کا کہنا تھا کہ اب تو ہر طرف سے، یعنی سعودیہ ہو، قطر ہو، یورپی یونین ہو، امریکہ ہو، کینیڈا ہو، جاپان ہو، روس ہو یا چائنا ہو، سبھی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور بھارت پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ باز آ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، تاکہ ایران بھی کہہ رہا ہے کہ جنگ مت کرو۔ بھارتی تجزیہ کاروں کا کہنا تھا کہ ہم ہر گزرتے دن کے ساتھ سفارتی طور پر کمزور ہوتے گئے، لیکن لگتا ہے کہ بھارتی حکومت کی حکمت عملی یہی ہے کہ جنگ کرنی ہی نہیں ہے، بس ووٹوں کے لیے تھوڑی سی ہلچل مچانی تھی سو وہ مچا دی۔ بھارتی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اب آپ کو اپنی باڈی اپنے ہی کندھوں پر اٹھانی پڑے گی، وہ چاہے اس جنگ میں ہو یا کسی اور جنگ میں۔ بھارتی حکومت نے ملک بھر کی تمام ریاستوں کو شہری دفاع کے تحت فرضی مشقیں شروع کرنے کا حکم دے دیا ہے، جن کا مقصد فضائی حملے کے خدشے کے پیش نظر عوام کو خبردار کرنا اور اہم تنصیبات کو محفوظ بنانا ہے۔ یہ فیصلہ وزیر اعظم نریندر مودی کی سیکرٹری دفاع راجیش کمار سنگھ سے ملاقات اور بعد میں قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول کی بریفنگ کے بعد سامنے آیا ہے۔ ان مشقوں میں فضائی حملے کی وارننگ سسٹم، سائرن بجانے، کریش، بلیک آؤٹ، حساس عمارتوں کو اندھیرے میں چھپانے، انخلاء کے منصوبے اور عوام کی رہنمائی جیسے اقدامات شامل ہوں گے۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ سول ڈیفنس کے 4 لاکھ سے زائد رضاکار ان مشقوں میں حصہ لیں گے۔ پنجاب کے سرحدی ضلع فیروز پور میں بھارتی پولیس پہلے ہی 30 منٹ کی بلیک آؤٹ مشق کر چکی ہے، جس کے دوران مقامی رہائشیوں کو لائٹس بند رکھنے کی ہدایت دی گئی تھی۔ پہلگام حملے کے بعد دوستو بھارت میں فرقہ واریت، مسلم دشمنی اور ہندو توا انتہا پسندی میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ مودی سرکار اور اس کے بدبودار میڈیا نے اس واقعے کو مذہبی رنگ دے کر پورے ملک میں نفرت کا زہر گھول دیا ہے۔ حملے کے بعد سے بھارتی میڈیا، بدبودار میڈیا، مسلسل مذہب پوچھ کر مارا گیا جیسے بیانیوں کو فروغ دے رہا ہے، جس کے نتیجے میں مسلمانوں پر تشدد، ظلم اور جبر اور فرقہ وارانہ فسادات میں شدت آ چکی ہے۔ ایک افسوسناک واقعہ میں ایک مسلمان خاندان جو شادی کی تقریب کے لیے دہرادون اتراکھنڈ جا رہا تھا، اسے راستے میں ہی ہندو توا کے گنڈوں نے نشانہ بنایا۔ حملہ آوروں نے نام اور مذہب پوچھ کر خاندان کے افراد کو لوہے کی سلاخوں سے بری طرح زخمی کر دیا۔
انڈین ماہرین کا کہنا ہے کہ مودی حکومت کے دور میں ریاستی سرپرستی میں مسلم دشمنی کو فروغ دیا جا رہا ہے اور گودی میڈیا بلکہ بدبودار انڈین میڈیا اس نفرت کو مزید ہوا دے رہا ہے۔ یہ صورتحال بھارت کو ہندو مسلم تقسیم کی طرف لے جا رہی ہے، جو ملکی سالمیت کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ 23 اپریل کو آدھی رات کا وقت تھا جب دروازے پر دوستوں دستخط ہوئی۔ باہر جا کر دیکھا گیا تو وہاں پولیس موجود تھی، جو اس گھر میں رہنے والی 73 سالہ بزرگ خاتون حمیدہ بی بی کو لینے آئی تھی۔ پولیس کا کہنا تھا کہ حمیدہ بی بی کو ابھی اور اسی وقت واپس پاکستان جانا ہوگا۔ پورے خاندان کے لیے یہ خبر کسی سے آفت سے کم نہیں تھی، کیونکہ ان کے بقول انہیں انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے پہلگام میں ہونے والے مسلح افراد کی جانب سے کیے گئے اس حملے کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا تھا، جس سے ان کا کوئی لینے دینا نہیں تھا۔ حمیدہ بی بی کی شادی کو دوستوں 46 سال ہو چکے ہیں اور ان کے تینوں بچے بھی اب شادی شدہ ہیں۔ 73 سالہ حمیدہ بی بی انڈیا کے زیر انتظام مقبوضہ وادی میں رہنے والے ان درجنوں افراد میں شامل ہیں جنہیں پہلگام حملے کے بعد غیر ملکی یعنی پاکستانی شہری ہونے کی وجہ سے فوری طور پر ملک سے بے دخل کر کے پاکستان واپس بھیج دیا گیا۔ اس رات حمیدہ بی بی کے داماد نے پولیس کو اس وعدے کے ساتھ واپس لوٹا دیا کہ صبح وہ خود اپنی بوڑھی ساس کو لے کر پولیس اسٹیشن پہنچ جائے گا اور اگلے ہی روز حمیدہ بی بی کو پاکستان واپس بھیجنے کے لیے دوستوں انڈیا پاکستان سرحد پر بھیج دیا گیا۔ سن 1979 میں حمیدہ بی بی کی شادی انڈیا کے زیر انتظام کشمیر یعنی مقبوضہ وادی میں رہنے والے ان کے ماموں زاد بھائی سے ہو گئی، جس کے بعد حمیدہ انڈین کشمیر منتقل ہو گئی۔ ان کے مطابق حمیدہ بی بی شادی کے بعد لگ بھگ 8 سال اپنے شوہر کے گھر رہیں، مگر سن 1987 میں وہ واپس پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں اپنے آبائی علاقے مظفر آباد چلی آئیں اور یہاں 3 سال درس و تدریس کے شعبے میں منسلک رہیں۔ یاد رہے دوستو، یہ وہ وقت تھا جب انڈیا اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں بسنے والے افراد بآسانی ادھر ادھر منتقل ہو سکتے تھے اور زیادہ پابندیاں نہیں تھیں۔ حمیدہ بی بی نے 3 سال مظفر آباد میں بطور ٹیچر کام کیا اور سن 1990 میں ایک مرتبہ پھر انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں اپنے شوہر کے پاس چلی گئیں۔ حمیدہ بی بی نے وہیں ملازمت اختیار کر لی اور اسکول میں پڑھانے لگیں۔ اہل خانہ کا دعویٰ ہے کہ یہاں مختصر قیام کے بعد یعنی مظفر آباد میں مختصر قیام کے بعد جب وہ واپس گئیں تو انہیں پتہ چلا کہ ان کے 1990 میں کشمیر جانے اور 19 سال وہاں قیام کرنے کا کوئی ریکارڈ وہاں موجود نہیں ہے۔ کشمیر میں شہریت کے لیے کم از کم 7 سال کی مستقل رہائش ضروری ہے، تاہم ان کے قیام کا ریکارڈ نہ ہونے کی وجہ سے انہیں شہریت نہیں مل سکی۔ حمیدہ بی بی کے بھائی کا کہنا ہے کہ ان کی بہن کی شہریت کا کیس کئی سالوں تک کشمیر کی عدالت میں زیر سماعت رہا۔ جس وقت انڈیا کے زیر انتظام یعنی مقبوضہ وادی سے بے دخل کیے جانے کے لیے حمیدہ بی بی اور دیگر افراد کو دوستوں سرکاری گاڑیوں پر سوار کیا جا رہا تھا، تو انہوں نے انڈین میڈیا سے بات چیت میں اپنے جذبات کا اظہار کیا اور سوال کیا کہ اتنے سالوں بعد بھی انہیں انڈین سرکار کی طرف سے شہریت نہیں دی گئی، تو اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ پاکستان پہنچنے پر مختلف میڈیا نے حمیدہ بی بی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، تاہم ان کے اہل خانہ کا کہنا تھا کہ وہ اس واقعے کے باعث اس قدر سہمی ہوئی اور صدمے کا شکار ہیں کہ اب وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ ان کے گھر والوں کا کہنا تھا کہ انڈیا کی سوشل میڈیا پر ان کی ویڈیوز پر نفرت امیز تبصروں نے انہیں مزید خدشات میں مبتلا کر دیا ہے۔ حمیدہ بی بی کے بھائی کا کہنا تھا کہ میری بہن کو بڑھاپے میں شوہر سے دوری کا زیادہ صدمہ ہے۔ اس عمر میں ان کے لیے دوری تکلیف دہ ہے کہ ان کے شوہر اکیلے اپنا خیال کیسے رکھیں گے۔ بھائی کا کہنا تھا کہ وہ ہماری سب سے بڑی بہن ہے، وہ ہماری ماں جیسی ہے، ان کی تو ہم یہاں خدمت کر لیں گے، لیکن ان کے شوہر وہاں تنہا کیسے رہیں گے۔ حمیدہ بی بی کے بھائی کا کہنا تھا کہ حمیدہ بی بی اس قدر صدمے ہے کہ جب بھی گھر والوں سے
یعنی اپنے شوہر سے فون پر بات کرتی ہے تو رونے لگتی ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ انہیں تنہا نہ چھوڑیں اور انہیں مصروف رکھیں، لیکن وہ ہے کہ انہیں اپنے شوہر کی فکر کھائے جا رہی ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔